الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ یہ خوفزدہ ہے۔ اور اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، مومن کامل ہیں، اور وہ برگزیدہ ہستی جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غموں سے آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا، اور اللہ رب العزت سے دونوں جہاں میں انہیں خوشخبری آزاد کر دیا۔ ولی اللہ اللہ رب العزت کے دوست، یہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں اولیاء کرام کے بارے میں کئی مقامات پر ان کا ذکر فرمایا، ان کی کرامات کا ذکر فرمایا، ان کے احوال بیان فرمائے۔ گزشتہ امتوں کے ولیوں کے لیے اللہ رب العزت نے احوال قرآن حکیم بیان فرمائے، ان کی کرامتیں بیان فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، یہ زمین پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، یہ مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذریعے اللہ رب العزت مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، مشکلات آسان فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے اللہ رب العزت مخلوق کو روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ زمین پر چاروں سمتوں پر چار قسم کے اوتاد جن کی وجہ سے اللہ رب العزت مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے۔ شمال، مشرق، جنوب، ان میں سب طرف جو ہے اوتاد موجود ہیں۔ اوتاد یہ ایک اولیاء کرام کے قسم میں سے، جیسے غوث ایک قسم ہے، ابدال ہے، اسی طرح اوتاد ہے۔ ابدال جو ہوتا ہے وہ ایک شہر کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس شہر کی نگرانی اسے دے دیتا ہے۔ اور ایک منصب ہے قطب، تو قطب جو ہوتا ہے وہ شہر کے نظام کو درست کرتا ہے، چلاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن کا بہت بلند مرتبہ ہے، بہت شان ہے ان کی۔ آپ کا جب سلسلہ نسب دیکھتے ہیں تو والد ماجد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ اور ایک سلسلہ حضور غوث پاک سے بھی ملتا ہے۔ حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ چچا زاد بہن بھائی ہیں، تو اس نسبت سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بھی ہیں۔ اور ایک وقت آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت حضور غوث پاک کی خدمت میں بھی گزارا، اور ایک وقت جو ہے داتا گنج بخش علی ویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارا۔ حضور غوث پاک کی خدمت میں ظاہری گزارا، یعنی حضور غوث پاک بھی اسی زمانے میں موجود تھے، لیکن داتا صاحب کی بارگاہ میں جو ہے آپ جب پہنچے تو آپ کا مزار تھا، داتا صاحب کا مزار موجود تھا۔ جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ممبر پر آپ نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دور دراز خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرما رہے تھے، اور حضور غوث پاک کا خطاب آپ وہاں لائیو سن رہے تھے۔ کوئی مواصلاتی نظام نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ کا نظام نہیں تھا، کوئی ٹیلی فون کنیکشن نہیں تھا، روحانی طاقت سے جو ہے آپ ان کا خطاب سن رہے تھے۔
اب دیکھیں نا مادی طاقت نے کتنی ترقی کر لی. ایک چھوٹا سا موبائل ہے, دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آپ جو ہے لائیو اس سے بات کرتے ہیں پکچر کے ساتھ, آپ اس کی شکل بھی دیکھ رہے ہیں, اس علاقے کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے گفتگو بھی کر رہے ہیں, اس کی آواز بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک مادی چیز ہے جس میں اتنی طاقت ہے, تو روحانیت میں کتنی طاقت ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو طاقت دی ہے اس میں کتنی طاقت ہوگی. تو حضور غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے, جب آپ بیان فرماتے تھے تو حاضرین جو موجود ہوتے تھے وہ ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا, 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. صرف یہی مجمع نہیں بلکہ دور دراز مقامات پر اولیاء اکرام اپنے مریدین کے ساتھ اپنے آستانوں پر آپ کو خطاب سنا کرتے تھے, اور دور دراز خانقاہوں میں اور دور دراز چلا گاؤں میں بزرگان دین جہاں عبادت کیا کرتے تھے, پہاڑوں میں چھپ کے وہاں بھی آپ کو خطاب سنا کرتے تھے. جب حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے اپنی گردن جھکا دی اور عرض کیا کہ حضور آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پر نہیں, میرے سر پر اور میری آنکھوں پر بھی ہے. یہ حضور غوث پاک کا مرتبہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی کیسے بنی ہے کہ دور سے جو ہے آپ حضور غوث پاک کا کلام سن رہے ہیں. یہ آپ کی روحانی طاقت ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں یہ روحانی طاقت ہے, آپ کا تصرف ہے, وہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ عام آدمی نہیں سن سکتا. عام آدمی نہیں, یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جو سن لیتے, اور اللہ والوں کی شان ہے جو سنا دیتے. تو یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے اولیاء اکرام ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت آپ کے بچپن کے حالات تو بہت کم ملتے ہیں, لیکن آپ کی جو زیادہ تر حالات میں ہمیں ملتے ہیں وہ آپ کی عمر 15 سال ہے, اور آپ کے والد صاحب ورثے میں ایک باغ, ایک پنچکی اور کچھ جو ہے مال و اسباب چھوڑ کے ان کا وصال ہو جاتا ہے. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے باغ کو دیکھتے ہیں, اسی سے آپ کا حلال ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس وقت کے ایک بزرگ مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قرطوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لیا. مجذوبوں کا حال جو ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے. مجذوب ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام کی ایک ایسی قسم ہے کہ جن کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا, اور جب اپنا ہوش نہیں ہے تو پھر شریعت کا طلب بھی نہیں ہوتا. اس کو اپنا ہوش نہیں ہے, اس کو شریعت کا طلب نہیں ہے. کوئی انسان اگر پاگل ہو جائے تو ہم کہیں گے اب یہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو ہوش بھی نہیں ہے, کیسے پڑھے گا, پتہ ہی نہیں ہے اپنا ہوش. لیکن جو مجذوب ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. تو بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے مجذوبوں کے حال کہ ان کے جسم کے کپڑے بھی نہیں ہوتے, انہیں یہ بھی ہوش نہیں ہوتا, اور نہ وہ جو ہے دیگر اولیاء کرام کی طرح صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں, ہوش ہی نہیں ہے ان کو. لیکن جب وہ زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں نا, وہ بڑی تاثیر والی بات ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ مجذوب کی دوستی بھی بری ہے اور دشمنی بھی بری. مجذوب کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, جب تک ان کا دل چاہے آپ سے صحیح سے بات کر رہے ہیں بیٹھیں, جب وہ آپ کو اٹھا دے تو فوراً اٹھ جائیں. مجذوب جو ہے بسا اوقات زبان سے کچھ ایسے سخت کلمات نکال دیتے ہیں جو فوراً ہی ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, بالکل آنکھوں دیکھا, لاڑکانہ کا واقعہ انہوں نے سنایا. تو وہ فرمایا تھے کہ ایک مجذوب جو ہے ہماری بس میں چڑھا, ہم کہیں جا رہے تھے, اس کی جسم پہ جو ہے جو کپڑے تھے بڑے میلے تھے, مکھیاں مل رہی ہیں. اب وہاں کے لوگ جانتے تھے یہ مجذوب ہے. بس میں چڑھا, ایک زمیندار بیٹھا ہوا تھا, بڑے کلوں والے کپڑے پہن کے صاف ستھرے. اس نے کنڈکٹر کو کہا کہ اس کو اتارو. اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں اتار سکتا. اس نے اس کو سختی کی کہ اتارو اس کو, نہیں تو مار لوں میں. اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میری کوئی غلطی نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. اچھا وہ
बड़ा पॉपुलर था, और आम लोग जो जानते थे वो बड़े पॉपुलर है कि उतार तो दिया, पता नहीं क्या मामला। तो बता रहे हैं कि हम तकरीबन जो है 1-1.5 घंटे के बाद जिस मकाम पे हमें स्टाफ को उतरना था वहाँ पे पहुँचे तो वो मजदूर हमसे पहले जो है रोड के बीच में खड़ा हुआ, बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा हुआ, गाड़ी को उसने रुकवाया और आगे दरवाजे में खड़ा हो गया। सबको उतरना था वहाँ। अब वो जो उतरता जा रहा है वो उसको देखता जा रहा है, जो उतरता जा रहा है उसको देख रहा है। जब वो जमींदार उतरा तो उसने उसको ऐसी गजबनाक निगाहों से देखा कि उसके जिस्म में, उसके कपड़े में उसी वक्त आग लग गई और वो उसी वक्त जो है झुलस के वहीं मर गया। ये एक ऐसी किस्म है औलिया किराम की कि इनकी सोहबत में ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, इनसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। जो काम ये खुद कर रहे हैं। जब ये दुआ दे देते हैं तो बेड़ा पार है, और दुआ दे दें तो बेड़ा पार है। तो ये एक ऐसी किस्म है। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बाद में मजदूर बुजुर्ग आ गए, इब्राहिम फरदौसी रहमतुल्लाह अलैह आके बैठ गए। ख्वाजा साहब ने अपनी चादर बिछाई, इज्जत के साथ उनको बिठाया। बाप से जो है अंगूर का तोशा है गुच्छा तोड़ कर लाए, उसकी खिदमत में पेश किया। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने थैले में से एक कली का टुकड़ा निकाला और अपने दांतों से चबाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। ख्वाजा साहब की उम्र उस वक्त 15 साल थी, एक छोटी उम्र थी। आपने उसको लिया और वैसे ही उसको निकल लिया। ऐसा नहीं कि भाई गंदा लग रहा है या मुंह से निकाल के दिया है। ख्वाजा साहब के बड़े बादल थे और उस वक्त के लोग जो है औलिया किराम से बड़ी इज्जत रखा करते थे। ख्वाजा साहब ने जैसे ही उसको निकल लिया तो आप फरमाते हैं कि बस वो निकलना था, दिल की दुनिया जो है बदल गई, दुनिया से दिल उचाट हो गया। आप अपना पंचकी सारी चीज़ें जो है वो एक बार के सारे पैसे जो है फुकरा में तकसीम किए और आप इल्म दीन हासिल करने के लिए रवाना हो। उस वक्त जो है इल्म दीन के मराकिज़ ताशकंद, समरकंद, बुखारा, बगदाद, ये सब इल्म दीन के बड़े बड़े मराकिज़ थे, बड़े बड़े जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी वहाँ। तो आप जो है बुखारा, समरकंद चले गए, वहाँ के बड़े बड़े उलमा से आपने इल्म हासिल किया। आप ये देखेंगे जब भी हम किसी वली की सवाल हयात पढ़ते हैं, उनकी सीरत पढ़ते हैं, एक चीज़ आपको मुश्तरक नजर आएगी। ये चीज़ सब में होगी कि जिस वली का तज़किरा हम पढ़ेंगे वहाँ ये मिलेगा कि सबसे पहले उन्होंने इल्म दीन हासिल किया। कोई वली, अल्लाह का वली जो है वो जाहिल नहीं होता। अल्लाह का वली हमेशा आलिम होता है, मार्फत रखने वाला होता है। इल्म दीन आप उस वक्त के हालात देखें, छोटी उम्र में वादा से इजाज़त है कि बगदाद चले गए, इसलिए इल्म दीन हासिल करने मदरसे में पढ़ते रहे, एक उस्तादों के पास बैठे। तो ये बड़े बड़े औलिया किराम का एक हमेशा से मामूल है। तो जब भी राह सुलूक पर निकलना है तो पहले इल्म दीन हासिल करें, इल्म दीन मुकम्मल करें, बुनियादी दर्सी किताबें मुकम्मल करें, उसके बाद फिर जो है सुलूक की राह पे जाना, तरीका मार्फत इस पे जाना। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक अरसे तक इल्म दीन हासिल किया। जब उलूम दीनिया से फारिग हो गए तो अब आपने अपने मुर्शिद को तलाश किया। अब जो है तरीक़त की तरफ आया जाए, अब जो है मार्फत की तरफ, सुलूक की मनाज़िल तय की जाए। तो उस वक्त के बहुत बड़े एक अल्लाह के वली थे हज़रत उस्मान हरवनी, एक इलाका था हरवन, तो वहाँ के रहने वाले थे हज़रत उस्मान। उनका नाम जो उस्मान हरवनी था। फिर वो जब तसल्सुल से बोला गया तो वो उस्मान हारूनियों के लोगों को ज़बान में जो है वो उस्मान हारूनी पड़ गया। तो आज जो है सब उस्मान हारूनी के नाम से जानते हैं। ये सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग थे। अभी तक जो है लोग यही समझते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला चिश्तिया के पेशवा हैं, इन्हीं से सिलसिला चिश्तिया चला। हालांकि ऐसा नहीं है, इनसे पहले भी थे। और जो चला वो हज़रत इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो थे, वो हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से भी पुराने। लेकिन जो इस सिलसिले को उरूज मिला, तक़वियत मिली, वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। आपने सिलसिला चिश्तिया को जो उरूज दिया, इससे पहले बुजुर्गों ने इस सिलसिले की बड़ी खिदमत की, लेकिन ख्वाजा साहब के जो है नाम से सिलसिला मारूफ हो गया।
چشتی سلسلہ خواجہ غریب نواز. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء میں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، الدین بختیار صاحب کی، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج جیسے بڑے بڑے بزرگ جو ہے آپ کے سلسلے میں پھر نیچے تک جاتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان ہرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیٹھ کر شرف حاصل کیا اور ہم 20 سال تک آپ اپنے مرشد کی خدمت کریں. اپنے مرشد کے لیے جو ہے پانی وضو کو دیتے، مصلی بچھاتے، ان کی نالے اٹھاتے. 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت. اور تھے کیسے؟ کامل تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کامل تھے. آپ ان کے معاملات تو دیکھیں، خواجہ صاحب کی عبادات دیکھیں، دن میں پورا ایک قرآن ختم کر رہے ہیں اور رات میں پورا ایک قرآن. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسے ان کا نام نہیں ہے. انہوں نے بڑی عبادت اور ریاضات کی، بڑے ذکر و اذکار کیے. مرشد کریم نے جو وظیفہ دیا اس کو پورا کیا اور ایک مدت تک جو ہے بس پوچھا نہیں کہ یہ وظیفہ کس لیے اور کتنے اپنے پڑھنا ہے، جب تک مرشد نے کہا پڑھتے رہے. مرشد نے وظیفہ دے دیا، پڑھتے رہو، پڑھتے رہے. پھر دوسرا وظیفہ دے دیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا. پوچھا کہاں تک پہنچے؟ زمین کو دیکھا تو تحت الثری تک دیکھ لیا. اب یہ حضور تحت الثری تک نظر آ رہا ہے. پھر پوچھا کہ آسمان پہ کہاں تک نظر پہنچی؟ دیکھا تو 7ویں آسمان تک نظر پہنچی. تو پھر مرشد نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ کامل ہو چکے ہو. پھر بھی 20 سال گزار دیا. جب حج پہ گئے مرشد کریم کے ساتھ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت عثمان ہرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ الہی یہ میرا مرید حسن سنجری جسے قبول فرما. تو غیب سے ندا آئی کہ ہم نے قبول کیا. سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے آپ کے پیر و مرشد، تو آپ سے کہا کہ سلام عرض کریں. تو میری جانیوں کے پاس سلام عرض کیا تو آگے سے جواب آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وعلیک السلام یا قطب الاقطاب. قطب ایک ہوتا ہے اور پھر قطب الاقطاب، قطبوں کے بھی جو ہے قطب. تو یہ بارگاہ رسالت سے اتنا زبردست لقب ملا. پھر آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بس اب جو ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں. سرکار کی بارگاہ میں اتنا بڑا خطاب مل گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی آپ نے ہند کا سفر کیا اور ہندوستان کی سرزمین میں دین اسلام پھیلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا. راستے میں دادا صاحب کے مزار سے ہوتے ہوئے گئے. دادا گنج بخش علی میری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ حاضری دی اور پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، دادا صاحب کا مزار یہ پاکستان کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم لوگ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ دادا صاحب وہ ہستی ہے کہ حضور غوث پاک بھی آپ کے مزار میں ہے. خواجہ غریب نواز نے بھی چلا کے سکی ہے. حضرت بابا فرید الدین شکرگنج بھی آپ کے مزار پر آئے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے. تو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین دادا صاحب کے مزار میں آئے. اب یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے جب یہ بلاوٹ جائے دادا صاحب کے مزار پہ آ رہے. تو دادا صاحب کو جب دیکھا خواجہ صاحب نے تو پہچان دیا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی ہستی ہے اور بہت بڑا ان کا مقام ہے. تو وہاں پر آپ نے بیان کیا، رک گئے وہاں پر. ایسا نہیں کہ مزار پہ آ رہی تھی ایک چیز نہیں کر رہے، چلہ کشی کی باقاعدہ وہاں پر آپ نے عبادات اور ریاضات کی. اور آپ کو میں نے بتایا کہ عبادات کیسی کی آپ کی، روز ایک قرآن ختم کر رہے، دن میں ایک قرآن رات میں، یعنی دن رات میں 2 قرآن ختم کر رہے. اب نوافل کا کیا عالم ہے، ان کی کیسی جو ہے ان کا زہد و تقویٰ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی بڑی جو ہے آپ نے آپ کا جو لقب ہے غریب نواز وہ ایسے نہیں ہے. آپ غریبوں کو نوازتے ہیں اور آج بھی نوازتے ہیں، آج بھی جو جاتا ہے ان کو نوازتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے جب دادا صاحب نے مزار پہ حاضری دی تو پھر آپ نے ایک چلتے چلتے ایک شعر کہا، فارسی کا شعر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملہ رہنما. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا دیا دادا صاحب نے، اتنا نوازا، اتنا دیا کہ گویا پہاڑ دے دیا. گنج پہاڑ کو بھی کہتے ہیں
اتنا دیا گویا خزانے دے دیے، خزانے کو بھی کہتے ہیں، خزانے دے دیے. اور ساتھ ساتھ کی شان کیا ہے، آپ کا فیض پورے عالم میں پوری دنیا میں جاری ہو رہی ہے. ایک شعر میں آپ دیکھیں کہ ایک شعر میں کیسی شان بیان کی کہ فیض و برکات ایسے کہ خزانے دے دیتے اور آپ کا فیض اتنا ہے کہ پورے عالم میں جاری ہو رہی ہے. بخش فیض عالم. پھر مظہر پورے خدا، ایک مصرے میں آپ دیکھیں 3 آپ کی شان بیان ہے. اور اگلے مصرے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل، کوئی ناقص اگر آ جائے تو اس کے لیے تو پیر کامل ہے، اور کامل رہنما، کوئی کامل آئے تو اس کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. خواجہ صاحب کامل تھے نا، کامل کی بھی رہنمائی کی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کامل ہے، وہ بھی گئے، ان کی رہنمائی بھی. بابا فرید الدین کامل ہے، ان کی رہنمائی بھی ہوئی. اسی طرح بہت سارے جو ہے اولیاء کرام آپ کے مزار پہ حاضر ہوئے. تو خواجہ صاحب پھر وہاں سے برکات لے کر ہندوستان میں تشریف لے گئے. اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں پھر بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہے ہندو راجا کی حکومت تھی، بادشاہ تھا. پہلے جب یہ تقسیم نہیں ہوا پاکوئی تو اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی ہیں، یعنی ہر شہر جو ہے پوری ریاست ہے. اجمیر شریف پوری ریاست ہے، وہاں کا ایک بادشاہ الگ ہے، دہلی کا بادشاہ الگ ہے. اسی طرح جو ہے ہر شہر کا بادشاہ الگ ہے، سب کی اپنی اپنی ریاستیں تھیں. تو اجمیر میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پر آپ نے جو ہے اپنے فیض و برکات، رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. اور تقریباً 40 ابدال آپ کے ساتھ تھے. 40 ابدال آپ کے اولیاء کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی. تو وہاں جب اس راجا سے آپ کا مقابلہ ہوا، آپ تو درویش ہیں، آپ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ خود جو ہے بار بار مقابلے میں آیا. آپ کا مرید کو پانی نہیں پینے دے رہا، آپ نے مشکل دیا، جاؤ بھر کے لیا، وہ خالی ہو گیا پورا. پھر انہوں نے منت سماجت کی تو آپ نے پھر جو ہے دو ڈھیر دیا تو وہ پھر بھر گیا. یہاں تک کہ ایک جادوگر، بہت بڑا جادوگر جو تھا، اس سے مقابلہ کروا دیا. اور وہ سمجھا بادشاہ پٹوی راج یہ سمجھا کہ یہ جادوگر ہے، لہٰذا سب سے بڑے جادوگر کو ان کے مقابلے میں لائے. اب جادوگر آیا، اس نے اپنے کرتب دکھائے. خواجہ صاحب نے اپنے مریدین، اپنے متقینین کو جمع کیا اور ایک حصار بھیج دیا کہ اس کے باہر جو ہے کوئی نہ نکلا. اب وہ جتنے جادو دکھا رہے ہیں، آپ پھینک رہے ہیں، کچھ بھی اپنے منتر کر رہے ہیں، وہ سب حصار تک کے آ رہے ہیں، اس کے بعد ختم. پھر وہ جادوگر نے کیا کیا کہ اس نے اڑنا شروع کر دیا. اب وہ اوپر سے جا کے بولا حصار میں تو یہاں تو کوئی کام نہیں چل رہا، اوپر سے آگ پھینکو. وہاں تو حساب نہیں ہے، حساب تو ایسے پیچھے ہوا، اوپر چلا گیا، اڑنے لگا جادو سے. دیکھیں کیسا جادوگر ہے، وہ فضا میں بھی اڑ رہا ہے، وہ بھی جادوگر تھا زبردست قسم کا. پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک نالین کو جو ہے فضا میں پھینکا، وہ بھی اڑنے لگی. جادوگر اپنے جادو سے اڑا ہے اور وہ نالین آپ کی مبارک چپل وہ آپ کے تصرف سے جا رہی ہے. آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کی نالین کی یہ شان ہے. وہ اوپر گئی، جادوگر سے اوپر گئی، اس کے سر پہ جو ہے پڑنا شروع ہو گئی. سر پہ مارتے مارتے جادوگر کو نیچے دیا قدموں میں. جب قدموں میں گرا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ چپل جو میرے سر پہ پڑی یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ولی کی کرامت ہے. اور وہ غیر مسلم، وہ ہندو جادوگر فوراً ہی طائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہو گیا. آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ. اور پھر وہ اولیاء کرام کی جماعت میں اس کا نام پایا جاتا ہے عبداللہ بیابانی. ولیوں کی صفت میں داخل ہو گیا، اللہ کا ولی بن گیا. بیابانوں میں، جنگلوں میں عبادت کرنے لگا. اور اس نے تقریباً جو ہے 40 سے زیادہ حج کیے، پیدل حج میں جاتا تھا. وہ جادوگر کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اس کو اللہ رب العزت نے کتنا نوازا کہ وہ کہاں مستی میں جادوگر تھا اور اللہ رب العزت نے ایک ولی کی نگاہ سے اس کو اتنا بڑا ولی بنا دیا. جبھی کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، مدرسی اداروں کی تقدیر دیکھی، یہ نگاہ ولی کا کمال. اب
बादशाह जो है अब बेबस हो गया ना, इतना बड़ा जादूगर भेजा वो भी नाकाम हो गया। अब बादशाह के पास कोई और अरबा नहीं रहा। फिर शहाबुद्दीन गौरी जो मुसलमानों के बादशाह थे, उनके ख्वाब में ख्वाजा साहब तशरीफ लाए और उनसे फरमाया कि अजमेर पे हमला करो, इस दफा हमला करोगे पता तुम्हें मिलेगी। पहले भी 2-3 मरतबा हमला किया था लेकिन वो पता नहीं मिली। फिर जब एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाए तो वो शहाबुद्दीन गौरी तैयार हो गए और अपने सबसे लाइक कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को तैयार किया कि तुम कमांड संभालो और हमला करो अजमेर पे। फिर जब हमला हुआ तो फिर वो सिर्फ हालात हर्ब नहीं थे, जंगी साजो सामान नहीं था, उसके पीछे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत थी। ख्वाजा साहब का तसर्रुफ था। अब जो है जंग हुई तो नक्शे दूसरा था। अब शहाबुद्दीन गौरी की फौज को पता नसीब हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो सबको जो है इस्मार कर दिया और सारी फौजों को शिकस्त दी और राजा और पूरी राज वो भी जो है उन्हें मारा गया। आप देखिए एक चीज है, मुसलमानों की एक तारीख है और एक गैर मुस्लिमों की तारीख है। हम मुसलमान अपनी तारीख को भूल जाते हैं लेकिन गैर मुस्लिम अपनी तारीख को कभी नहीं भूलते। आप देखिए इंडिया ने एक मिसाइल बनाया, उसका नाम है पृथ्वी मिसाइल। नाम सुना है किसी ने? इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। अब आप बताएं किसके नाम पे रखा? सदियों पहले ख्वाजा साहब का जो दौर है वो 6वीं सदी का है, 14वीं सदी गुजरने वाली है। तो इतनी सदियों पहले 800 साल से ज्यादा गुजर गया हो। हिंदुओं ने भी अपनी तारीख याद रखी है ना कि यहाँ पे एक बादशाह गुजरा था जिसने अजमेर में हुकूमत की थी, उसका नाम था पृथ्वीराज। तो उन्होंने उसके नाम पर मिसाइल बनाया। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भी अपनी तारीख दोहराई कि उस बादशाह के मुकाबले पे जो आया था हमारा वो था शहाबुद्दीन गौरी। तो पाकिस्तान ने मिसाइल बनाया गौरी मिसाइल। पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में गौरी मिसाइल एक बड़ा पावरफुल मिसाइल और वो पृथ्वी मिसाइल से बहुत ज़्यादा हदफ भी रखता है और मार भी उसकी ज़्यादा है। तो उसका जो है रफ्ता भी ज़्यादा है और पावरफुल है वो मिसाइल, क्योंकि उसके मुकाबले में बाद में बना तो जाहिर है उसकी जो चीज़ें थी वो देख ली कि कितना उसका हदफ है, क्या चीज़ है, उससे ज़्यादा पावरफुल बना है। तो हमारा जो गौरी है वो पृथ्वी पे हावी आज भी, पहले भी जो हमारा गौरी था वो पृथ्वी पे हावी था, आज भी हमारा गौरी पृथ्वी पे हावी है। ये तसर्रुफ किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल बनाया तो किसके तसर्रुफ से? ख्वाजा साहब ने पता दिलवाई गौरी को, गौरी की पता के पीछे ख्वाजा साहब थे। तो हमारा जो मिसाइल है उसके पीछे भी ख्वाजा साहब है, उनकी रूहानी ताकत है। पाकिस्तान दरअसल जो है ये औलिया इकराम का फैजान है। औलिया इकराम की बहुत बड़ी ताकत है इसके पीछे। आज आप देखें हमारे हुक्मरान ऐसे घटिया किस्म के लोग जो है हुक्मरान बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कायम होता है। एक गैर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में आता है और पूरा पाकिस्तान का सर्वे करता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखता है ऊपर से नीचे तक। आप देख लें ऊपर से नीचे तक जो है हुक्मरानों को देख लें, सारे करप्ट मिलेंगे, कोई जो है ढंग का हुक्मरान नहीं मिलेगा। उसने देखा कि इतने करप्ट जो है यहाँ के हुक्मरान है, यहाँ के लीडर इतने करप्ट है, लेकिन पाकिस्तान चल रहा है। तो उसने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान में आके मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ताकत है, उसकी कुदरत है, वरना पाकिस्तान चल नहीं सकता। समझे? तो पाकिस्तान जो है वो ऐसे नहीं चल रहा। रूस वाले तो कम्युनिस्ट है ना, तो खुदा को मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हर चीज पूरी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में आके उसको मानना पड़ा कि नहीं खुदा चला रहा है, वरना तो पाकिस्तान कैसे चलता है? यहाँ के हुक्मरान कहते हैं इतने जो है लूट के खा रहे पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान खत्म नहीं हो रहा। तो
تو اس نے کہا کہ واقعی خدا کی ذات ہے جو پاکستان کو چلا رہی ہے. تو خدا کا یقین جو ہے پاکستان میں آ کے ایسے ملحدوں کو بھی ہو جاتا ہے جو خدا کو پوری دنیا میں نہیں مانتے. پاکستان اولیاء کرام کا میدان ہے. بس بدقسمتی ہے ہماری کہ جب سے پاکستان بنا ہے جب سے ہمیں جو ہے حکمران کوئی نہیں مل پایا. کوئی ایسا حکمران جو واقعی پاکستان کے روح کے مطابق حکومت کرے. پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے لیے لوگوں نے جو ہے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی. کیوں دی؟ کیوں دی؟ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد تھا. اور ہمارے جو ہے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کی کیا جذبات تھے کہ پاکستان کیسا ہوگا. میرے اپنے نانا جو ہے جب وہ وہاں سے لکھنؤ سے آئے تو وہ بتاتی والدہ کہ وہ اخبار دیکھتے تھے اور کہتے تھے پاکستان بن گیا کیسا ہوگا, اس کی زمین کیسی ہوگی, اس کی مٹی کیسی ہوگی. اور وہاں پہ جا کے ہم آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے, اس مٹی پہ جو ہے سجدہ کریں گے. یہ جذبات تھے وہاں مسلمانوں. انہوں نے جانے ایسے نہیں دی کہ آپ بولتے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ اس لیے بنا کہ ساری قومیں یہاں پر مل کے رہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو حقوق ہو, یہاں پر سب کو جو ہے یہاں پر برابر حقوق دیے جائیں. پاکستان اس لیے بنا, اگر اسی لیے بننا ہوتا تو ہندوستان میں بھی تو یہی لوگ تھے, سب کچھ یہی تھا, ساری چیزیں ساری قومیں تھیں. پاکستان جو بنا دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا. ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. ہندو کے الگ رسم و رواج ہیں, مسلمانوں کے الگ ہے. ہندوؤں کی عبادت الگ ہے, مسلمانوں کی عبادت الگ. دو قومی نظریے جو ہے یہ پاکستان کی اساس ہے, یہ بنیاد ہے. آج لوگ کہتے ہیں دو قومی نظریے جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر دو قومی نظریے کی حیثیت نہ ہوتی تو پھر پاکستان مارتے وجود میں نہ آتا. اعلیٰ حضرت نے بھی سب سے پہلے دو قومی نظریے کا آپ نے نعرہ لگایا. اس وقت جب علامہ اقبال نے بھی دو قومی نظریے کی بات نہیں کی, اعلیٰ حضرت نے اس وقت یہ نظریہ دیا تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. جب اکھنڈ بھارت کی تحریک چلی, ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا گیا اور اس وقت سارے مسلم لیڈر بھی جو ہے وہ گاندھی کے ساتھ ہو گئے, نہرو کے ساتھ ہو گئے. تو اس وقت صرف بریلی شریف سے ایک آواز اٹھی تھی اور وہاں سے یہ فتویٰ آیا تھا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلم اور ہندوؤں میں شادی ہونے لگے. یہاں تک کیا ہو گیا تھا کہ مسلمان ہندو شادی کر رہے ہیں, مسلمان عورتیں جو ہے ٹیکا لگا رہی ہیں, اور جو ہے گائے کی قربانی پر پابندی لگ گئی, اور اس لیے کہ ہمارے جو ہے ہندو بھائی اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ نظریہ جو ہے اسلام میں کسی بھی طرح قابل قبول ہے ہی نہیں. ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. مسلمان اور ہندو بھائی بھائی کبھی نہیں ہو سکتے. مسلمان عورتیں ہندوؤں سے شادی نہیں کر سکتی, ہندو عورتیں مسلمانوں سے شادی نہیں کر سکتی. گائے کی قربانی یہ شاعر اسلام ہے, گائے کی قربانی ہوگی. آج بھی جو ہے دارالعلوم دیوبند والے بریلی شریف سے فتویٰ یہ ہے کہ گائے کی قربانی کرنا افضل ہے. دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ یہ ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے, ہمارے ہندو بھائی جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جہاں شاعر اسلام کو روکا جائے وہاں پر شاعر اسلام کا عمل کرنا زیادہ افضل ہے. اب دیکھ بریلی شریف میں گائے کی قربانی ہوتی ہے, دیوبند میں نہیں ہوتی. وہاں پہ جو ہے وہ منع کرتے ہیں, نہیں بھائی ہمارے ہندو بھائی جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. بریلی شریف والے کہتے ہیں ہندو ہمارے بھائی نہیں ہے تو ہمیں کوئی تکلیف کا کیا ہے, وہ تو ہمارے دشمن ہیں, ہمارے مساجدوں پہ حملے کرتے ہیں, ہماری جو ہے عبادات کو روکتے ہیں. جہاں دیکھتے ہیں مسلمان مردوں کو ان کی جو ہے عزتوں سے کھیلتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے مابین سنت میں سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا, اور یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اجمیر میں بنیاد ڈالی. مسلمانوں کی جو بنیاد ڈالی ہے اجمیر میں, پھر وہاں سے مسلمانوں کی تعداد بڑھی. آپ دیکھیں کہ دہلی سے اجمیر تک کے سفر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. 90 لاکھ. اس وقت کی آبادی اتنی نہیں تھی, اس وقت 90 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد تھی. اور آج 90 لاکھ کی آپ اولادوں کو دیکھیں تو کروڑوں میں پہنچ جائیں گے. تو وہ اجمیر شریف سے آپ نے جو رشد و ہدایت کا کام شروع کیا, پورے
पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। आप देखिए अजमेर फतह हुआ, फिर उसके बाद जो है दिल्ली फतह हो गया, दूसरे जो है हमारा हिंदुस्तान के शहर फतह होते गए, यहाँ तक के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हुकूमत और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का राज होगा। 1-2 साल नहीं, कई 100 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, कई 100 साल। हिंदुस्तान बने हुए कितने साल हुए? कितने साल पाकिस्तान बने हुए, जितने हिंदुस्तान बने हुए। उससे पहले अंग्रेजों ने 100 साल हुकूमत, उससे पहले चले जाए तो किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की। और सदियां गुजर गई, मुसलमानों ने वहां हुकूमत। तो ये सारा फैलान ख्वाजा गरीब नवाज यानी ख्वाजा साहब के बाद से जो है मुसलमान जो हुकूमत में आए हैं, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जब इन्होंने कब्जा किया, जब तक जो है मुसलमानों की हुकूमत रही, मुगल बादशाहों की। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह का अब देखिए आस्थाना है ख्वाजा साहब का। तो आज भी जो है हुकूमत किसकी है? ख्वाजा साहब की। जो भी सदर बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, जाता है ख्वाजा साहब की चौखट पे, वहाँ जो है चौखट को बोसा देगा। और ऐसे ऐसे हुक्मरान वहाँ के गुजरे जो बदतरीन मुसलमानों को दुश्मन थे, लेकिन जाके जो है ख्वाजा साहब की चौखट को उन्होंने झाड़ू लगाई, वहाँ जो है उनसे मुरादें मांगी है, उनसे दुआएं मांगी है। ख्वाजा साहब के मज़ार पर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो है मौजूद होते हैं और सब आते हैं। बहुत बड़ा जो है क्राउड होता है, लाखों लोग जो है वहाँ पर उसमें मौजूद होते हैं। और यूसुफ बरकत होते हैं ख्वाजा साहब के बड़े बड़े औलिया कराम वहाँ पर गए। एक नाम आता है हज़रत अलीमुद्दीन मेहदी, हज़रत ये नूरानी साहब के वालिद साहब। तो ये बड़े ज़बरदस्त अल्लाह के वली और बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन, और पूरी दुनिया का उन्होंने जो है दौरा किया, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया। और यूरोप में इनका नाम जो है सर डंका बजता था। यूरोप में जिस मुल्क में जाते थे उस मुल्क की ज़बान में तकरीर करते थे। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा इनके लेक्चर रखे जाते थे। नूरानी साहब उनको तकरीबन 17-18 ज़बानें याद थी, उनके वालिद साहब को इससे भी ज़्यादा याद ज़बानें आती थी। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो है वहाँ के मजहबी स्कॉलर वो इनके पास जो है आते थे, मुनाज़रा करते थे, और तकरीबन 90,000 गैर मुस्लिमों को मुसलमान थे। लेकिन हर 6 महीने के बाद ख्वाजा साहब की चौखट पे आती है। आपको फरमाते थे कि पूरी दुनिया का मैं सफ़र करता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह एक कोई गाड़ी है उसका जो है ईंधन होता है, गाड़ी चलती रहती है, एक वक्त आता है ईंधन खत्म होने लगता है, एक वक्त आता है ईंधन खत्म हो जाता है। तो मैं जब ये महसूस करता हूँ कि अब मेरे अंदर रूहानी ताकत जो है वो कम हो रही है, तो मैं ख्वाजा साहब के दरबार में आ जाता हूँ, फिर यहाँ से चार्ज होता हूँ, फिर चला जाता हूँ, फिर गैर मुस्लिमों को मुसलमान करता हूँ, फिर 6 महीने बाद दोबारा आता हूँ। नूरानी साहब को फरमाते थे कि मेरे वालिद साहब जो है वो तो घर में बहुत घबरा कर, वालदा ने जो है उनकी तरबियत की। और वालदा आप देखिए कैसी माँ जो उन्होंने नूरानी साहब को पढ़ाया, इतना पढ़ाया, दुनियावी तालीम भी उनकी जो है मास्टर ग्रेजुएशन करवाया हाफिज़ कुरान की वजह से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 77 साल की उनकी उम्र थी और 67 मुसल्ले सुनाए, 67 मुसल्ले नूरानी साहब ने अपनी ज़िंदगी में सुनाए। वो मुसल्ले जो मस्जिद में सुनाए, उसके अलावा जो है रमज़ान में एक शबीर में कुरान खत्म करते थे, एक जो है तहज्जुद में कुरान खत्म करते थे, एक मस्जिद में तरावीह सुनाते थे। पूरी दुनिया में कहीं भी होते थे, आम दिनों में भी मैंने उनके जो है कई मामला दूसरों से भी सुने, उनसे मुलाकात भी हुई। तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी होते थे, मगरिब से इशा वो किसी से नहीं मिलते थे, सिर्फ कुरान पढ़ते, सिर्फ कुरान की तिलावत, चाहे बड़े से बड़ा हुक्मरान आ जाए नहीं मुलाकात करते। और रमज़ान जो है वो कराची में गुजारते थे या तरावीह सुनाते थे। जब उनका विशाल हुआ तो उस वक्त भी वो सेनेटर थे, लेकिन इस्लामाबाद में उन्होंने रमज़ान नहीं गुजारे, रमज़ान उन्होंने यहीं गुजारे और फिर शब्बान में उनका रमज़ान हुआ। तो आप देखें ख्वाजा साहब का रूहानी तसर्रुफ उनके वालिद माजिद हासिल करते और गैर मुस्लिमों को जाकर मुसलमान करते।
اولیاء کرام کی شان بہت بلند ہے. ہمیں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے, کوئی پریشانی ہو, تو ان اللہ والوں کے دربار میں حاضری ہے. کراچی والوں کو بہت بڑا یہ شرف حاصل ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما ہے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جائیں. بڑے بڑے اولیاء کرام کراچی میں بھی موجود ہیں. عبداللہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ, تین ہٹی پہ جو ہے مولی بابا رحمۃ اللہ علیہ. ادھر چلے جائیں آپ منگو پیر میں اللہ کے ولی بیٹھے ہیں. سمندر میں چلے جائیں یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. کراچی کے چاروں طرف آپ گھوم لیں, اللہ کے ولی جو ہے چاروں طرف آپ کو مل جائیں. اور ان ولیوں کا فیضان جو ہے کراچی میں موجود ہے. کبھی کراچی میں کوئی سمندری طوفان ایسا نہیں آیا جس طرح دوسرے آپ نے ملکوں میں دیکھا ہوگا کہ سمندر جو ہے کتنی تباہیاں مچاتا ہے, لیکن کراچی کو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے صدقے میں محفوظ رکھا ہے. کراچی آپ کو پتہ ہے کراچی نیچے اور سمندر اوپر ہے. کراچی کو بہانے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا, لیکن آپ دیکھیں کراچی کو روکنے والے عبداللہ شاہ غازی بھی وہاں موجود ہیں. وہاں یوسف شاہ غازی بھی ہیں. مروڑوں پہ غائب شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ. تو سمندر کی حدود میں آپ دیکھیں کتنے اولیاء کرام موجود ہیں جنہوں نے کراچی کو بچایا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے ولیوں کے دامنوں سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ولیوں کا عقیدہ